اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ الحمدللہ آج سے 29ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ 29ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے سورہ مبارکہ ملک۔ قرآن مجید کا 67واں سورہ ہے، 67th چیپٹر۔ یہ مکی سورہ ہے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورہ کی کثرت کے ساتھ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ سورہ حضور کو بہت عزیز تھا۔ 30 آیتیں جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کے اندر ہیں، اور آج اس صفحے پر ابتدائی 10 آیتوں کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے۔ ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہی، اقتدار۔ کیونکہ یہ لفظ پہلی ہی آیت میں بسم اللہ کے بعد آیا ہے، لہذا اس ریلیونس سے اس سورہ کا نام پڑ گیا سورہ ملک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ملک اور اقتدار ہے، یعنی جس کے قبضے میں سارا اقتدار ہے، بادشاہی اسی کی ہے، اور وہ ذات بڑی بابرکت ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور اس کا فیض عام ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ سرمدی ہے۔ ملک اور اقتدار بھی اسی کا ہے۔ یہ دنیا کے اندر جو پروردگار عالم نے محدود اختیار بندوں کو دیا ہے، تو اب اسی کا اگر کوئی ناجائز فائدہ اٹھانا چاہے اور خدا کے ملک کو چیلنج کر دے تو ظاہر قیامت میں اسی کے لیے پھر پچھتاوا بھی ہے، ورنہ پروردگار عالم کا ملک اس پوری کائنات کے اندر ہر جگہ پوری طریقے سے نافذ ہے۔ اسی کو آگے سمجھایا بھی جائے گا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہی وہ ہے کہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، یعنی یہ نظام ہے، اس کے اندر زندگی کا پیدا ہونا تو فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے، مگر موت کا پیدا کرنا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو بہرحال موت بھی ایک فنومینا ہے کہ جس کے اندر انسان کی روح اس کے جسم سے جدا ہو رہی ہے اور اس کا انتقال ہو رہا ہے، تو ایک فنومینا تو ہے کہ جس کو کرنے والا کون ہے، یہ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ پروردگار عالم ہی کے حکم سے یہ پورا نظام چل رہا ہے، موت اور حیات کا ایک پورا نظام۔ مگر یہ کیوں بنایا پروردگار عالم نے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ایسا ہے کہ جو حسن عمل پیش کرے۔ اعمال کو حسین کون بناتا ہے، خوبصورت اعمال کون لے کر آتا ہے؟ یہ وہی چیز ہے کہ جس کو اکثر ہم نے قرآن مجید کے اندر عمل الصالحات کی تعبیر سے بھی دیکھا کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ کون ہے کہ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کو انجام دے۔ تو یہاں پر بھی غور کرنے والی بات ہے کہ پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ اکثر و عملہ، کہ کون زیادہ عمل انجام دیتا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ایسا ہے کہ جو عمل کے اعتبار سے زیادہ بہتر، خوبصورت، حسین عمل لے کر آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان خلوص جتنا اس کے اندر بڑھتا چلا جائے گا، اس کے اعمال حسین تر ہوتے چلے جائیں گے، اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ پھر ممکن ہے کہ ایک ہی ضربت ہو مگر وہ ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہو جائے، جو امیر المومنین کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور فرمان ہے کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی کی ایک ضربت خیبر خندق کے دن ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے۔ تو وہ ایک ہونے کے بعد کیوں اتنی بھاری ہو گئی؟ ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو خلوص، جو پیورٹی، جو قربتاً اللہ کا جذبہ، للہیت کا جذبہ جو اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ واجبات جتنے ہیں وہ تو سب کے سب انسان کو انجام دینے ہیں، مگر واجبات کو بھی حسین تر بنانا ہے، اور اس کے بعد پھر جتنے نافلہ مستحبات بھی انجام دیے جائیں اس کے اندر انسان کثرت کی طرف نہ جائے۔ واجبات کے اندر تو ایک تعداد معین کر دی گئی کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، مگر انسان نافلہ میں کثرت کی طرف چلا جائے اور اس کی کوالٹی جو ہے وہ متاثر ہو جائے، وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ پروردگار عالم کا آزمانا اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں ہوتا، ایک فیئر چانس دینے کے لیے ہوتا ہے، لیول پلینگ فیلڈ دینے کے لیے ہوتا ہے کہ ہر ایک کو موقع ملے، جو سرکمسٹانسز اس کے ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے وہ کس طریقے سے پرفارم کرتا ہے۔ پھر ریٹنگ جو ہے وہ پروردگار عالم کی طرف سے ہوگی، اس میں کس چیز کو کتنا ویٹیج دینا،
بیک گراؤنڈ کیا تھا، ٹولز کتنے اس کے پاس اویلیبل تھے، صلاحیت اس کو کتنی دی گئی، اور پھر اس کے بعد اس نے پرفارم کیسا کیا، اس کی روشنی میں جج کیا جائے گا اور مارکنگ ہوگی پروردگار عالم کی طرف سے۔ مگر یہ خدا کے علم میں اضافے کے لیے نہیں ہوتا، ایک فیئر چانس دیا جاتا ہے کہ امتحان سب کا ہوگا اور ہر ایک کو پرفارم کرنے کا موقع ملے گا، تاکہ اس پر حجت تمام ہو سکے اور وہ یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے موقع نہیں دیا گیا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ خدا ہی وہ ہے کہ جو عزیز ہے اور غفور ہے، یعنی زبردست ہے، شکست ناپذیر ہے اور غفور ہے، پھر معاف کر دینے والا ہے۔ ورنہ ہم جانتے ہیں کہ عام طور پر جس کے پاس طاقت آ جائے پھر اس کے پاس معافی کی گنجائش کم ہوتی ہے، مگر وہ جو سب سے زیادہ طاقتور ہے کہ جس کے سامنے کسی کی طاقت ٹھہر ہی نہیں سکتی، جو شکست ناپذیر ہے، جو غالب علی کل غالب ہے، وہی ساتھ میں غفور بھی ہے، وہ بخشنے کے لیے تیار ہے، وہ مہربانی کرنے کے لیے تیار ہے، وہ مغفرت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب وہ جو پروردگار عالم کے ملک کا پہلو تھا کہ جو سرکشی اس دنیا کے اندر انسانوں کی طرف سے یا جنات کی طرف سے مچائی گئی ہے، بس وہ ایک محدود سرکشی ہے، اور وہ بھی پروردگار عالم کی طرف سے ایک محدود اختیار دیا گیا ہے۔ ورنہ الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہی خدا ہے کہ جس نے 7 آسمانوں کو بنایا اور طبقات کی صورت میں بنایا۔ اب ظاہر ہے کہ ہماری جو رینج میں آتا ہے وہ تو یہی آسمان ہے، اس کے آگے ہم کہاں دیکھ پاتے ہیں، اس کے آگے ہم نے بہت دیکھ لیا تو ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے اور آگے چلے گئے، مگر جہاں تک نگاہ انسانی بہت طاقتور ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے بھی آنکھیں پہنچتی ہیں، نظریں پہنچتی ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے آگے اور ابھی بہت زیادہ وسعت موجود ہے۔ اب اس کے لیے پروردگار عالم کی تعبیر یہ ہے کہ سبع سماوات طباقا، کہ مختلف طبقات کے اندر 7 آسمان پروردگار عالم نے بنائے ہیں۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم نہیں دیکھو گے رحمان کی خلقت میں کوئی بے نظمی ہی، یعنی اب جتنا انسان دیکھ پائے وہ دیکھے، جہاں تک اس کی آنکھیں نیکڈ آئی سے وہ دیکھ پائے، اور پھر اس کے بعد ٹیلیسکوپ سے دیکھ پائے، تو جتنا وہ دیکھ پائے وہ دیکھے، اس کو کہیں پر بے نظمی نظر نہیں آئے گی۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ یہ دنیا کے اندر فساد مچا ہوا ہے، بحر میں بھی اور بر میں بھی، خشکی میں بھی اور تری میں بھی، لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے۔ ورنہ پوری کائنات کے اندر، گیلیکسیز کے اندر جہاں انسان کا مشاہدہ ہے، کون سائنسدان ہے کہ جو یہ کہہ سکے؟ اگر انسان کے فنومینا کو ہٹا دیں تو کہاں سر منہ انحراف کی گنجائش موجود ہے، ذرا سے سلائٹسٹ ڈیویشن کی بھی گنجائش موجود ہے۔ وہ ڈیویشن آ جائے تو چیزیں ایک دم مزمحل ہو جائیں، ایک دم منتشر ہو جائیں، انفجار ہو جائے، آپس میں ٹکرا جائیں، لیکن پروردگار عالم کا وہ نظام ہے۔ فرج البصر، تو ذرا دیکھو، ہل تری من فطور، کیا تمہیں کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نظر آتی ہے، رکھنا کوئی نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین، نہیں، ایک مرتبہ اور دیکھو، 2 مرتبہ دیکھو، بار بار دیکھو۔ ینقلب الیک البصر خاسئا، تمہاری نگاہیں تھک کر لوٹ آئیں گی، وہو حسیر، وہ تھکی ہوئی ہوں گی، ناکام لوٹ آئیں گی، مگر انہیں کوئی رکھنا نظر نہیں آئے گا، بے نظمی نظر نہیں آئے گی۔ آگے پروردگار فرماتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے یہ نچلے آسمان کو، یعنی ونس اگین وہی کہ جو انسان کی آنکھوں کی رینج میں ہے کہ جس کو وہ دیکھ سکتا ہے، اس کو ہم نے زینت دی ہے، سجایا ہے، بمصابیح، خاص چراغوں سے اس کو آراستہ کیا ہے۔ یہ مصابیح، خاص چراغ، یعنی وہی ستارے جو ٹمٹماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو انسان کے آنکھوں کو ایک سودنگ ایفیکٹس فراہم کرتے ہیں، یعنی اگر انسان رات کی تاریکی میں ان آسمان پر موجود چراغوں کو اور ستاروں کو دیکھے تو ایک بہت ہی حسین منظر ہوتا ہے۔ البتہ شہری زندگی کے اندر کارخانوں کے دھوئیں کی وجہ سے یہ بہت مشکل ہو گیا کہ وہ منظر بھی پوری طاقت کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ انسان دیکھ پائے۔ گاؤں کی زندگی کے اندر البتہ یہ ممکن ہے، یہ بھی ظہر الفساد فی البر والبحر ہی کا ایک مصداق بن گیا۔ پروردگار نے ایک بات تو یہ بیان کی کہ ہم نے اس کو زینت دی ہے ستاروں کے ذریعے سے، پھر آگے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے اسے قرار دیا رجومن، تیر باراں کا ذریعہ، ایک میزائل کا سا انداز، للشیاطین، شیاطین کے لیے، وَآتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے دوزخ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، جلانے والا عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہ بات پہلے بھی آئی تھی، سورہ ہجر کے اندر بھی ہم پڑھ چکے ہیں اس بات کو، آیت نمبر 17 اور 18 کے اندر، اور آیت سورہ صافات کے اندر بھی آیت نمبر 6 سے 10 تک اس بات کو ہم نے مطالعہ کیا کہ پروردگار عالم نے ایک فنومینا اس کا یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو شہاب ثاقب گرتے ہوئے نظر آتے ہیں، میٹیورائٹ جس کو کہا جاتا ہے، میٹیئر اور میٹیورائٹ، جس کے اوپر اگر یوٹیوب پر بھی آپ دیکھیں تو بہت ڈاکومنٹریز موجود ہیں، اور اگر انٹرنیٹ کے اوپر بھی دیکھیں تو بہت مواد موجود ہے، یعنی کوئی ایسی
شاذ و نادر چیز نہیں ہے، یہ معاملہ ایسا ہے کہ ہوتا رہتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ شہاب ثاقب زمین کے اوپر گرتے رہتے ہیں۔ تو اب ایک تو ان کا پورا ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے کہ وہ پتھر جو ہیں وہ کس طریقے سے زمین کی گریویٹیشنل پل کی وجہ سے قریب ہوتے ہیں اور اس کے بعد چلتے ہوئے خاک ہو کر زمین کے اوپر گرتے ہیں، اور کبھی کبھی اس پوزیشن میں بھی گرتے ہیں کہ ان پتھروں کو آبزرو کیا جا سکے، اور پھر باقاعدہ بعض میوزیمز کے اندر بھی ان کو رکھا جاتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک دو دفعہ ہی ہوا، کئی دفعہ یہ ہوا، اور ان کے گرنے کی ڈاکومنٹریز بھی آپ کو کیمرے کی آنکھ نے جس طریقے سے محفوظ کی ہے تو اس کو بھی انٹرنیٹ کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ جو فنومینا ہے کہ ایک تو وہ پتھروں کا زمین کے اوپر آنا اور گرنا، یہ تو ٹھیک ہے، مگر کیا اس کا غیب کی دنیا کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے؟ تو قرآن مجید یہاں پر ہمیں بتاتا ہے کہ پروردگار عالم نے ان کو اس کام کے لیے بھی رکھا ہے۔ ایک تو وہ نیچرل فنومینا ہے، مگر ایک اس کا پرپس بھی یہ ہے کہ اگر شیاطین میں سے کوئی آسمانوں کی طرف جا کر کوئی غیب کی خبر اچکنے کی کوشش کرے تو پروردگار عالم اس طرح سے ان کو دور بھگاتا ہے۔ پروردگار عالم کا یہ نظام کہ جس کے ذریعے سے وہ شیاطین دور ہو جاتے ہیں، ان کے بس میں نہیں رہتا کہ وہ وہاں سے کچھ حاصل کر پائیں۔ اچھا، اب یہ جو پروردگار عالم نے کہا تو اس کے ذریعے سے ایک رد ان کاہنوں کی بھی ہے کہ جو اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ شیاطین ہمارے کنٹرول میں ہیں اور ہم ان کے ذریعے سے ملائے اعلیٰ یا آسمانوں میں ہونے والے بہت سارے معاملات سے واقف ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم مستقبل کی بہت ساری باتیں بیان کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان کی بھی نفی کی گئی کہ اس طرح کی کوئی گنجائش کہانت وغیرہ کی موجود نہیں ہے۔ پھر پروردگار عالم نے فرمایا کہ یہ معاملہ نہیں ہے کہ صرف دنیا ہی کے اندر ان کو پنش کیا جائے گا، بلکہ آخرت میں بھی ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ معاملہ چونکہ غیب سے متعلق ہے تو جتنی انفارمیشن قرآن ہمیں دے رہا ہے ہم اسی پر اکتفا کریں تو بھی کافی ہے۔ مگر آپ کو یاد ہوگا جو ہمارے ریگولر لسنرز ہیں ان کی خدمت میں نے گزارش کی تھی جب ہم سورہ ہجر کو ڈسکس کر رہے تھے، اور اسی طریقے سے سورہ صافات کو، کہ صاحب تفسیر نمونہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے ان لینگتھ اس کے اوپر بحث کی، اور ایک احتمال، ایک پروبیبلٹی انہوں نے اس طرح کی بھی دی کہ ممکن ہے کہ یہ بھی تفسیر اس کی جا سکے، حتمی بات نہیں ہے، صرف اس لیے کہ بعد میں آنے والوں کے لیے ایک فوڈ فار تھاٹ باقی رہے، اور اس کے لیے انہوں نے شواہد بھی نقل کیے۔ سورہ ہجر میں خاص طور پر وہ ڈیٹیل میں گئے۔ پروردگار عالم نے یہ جو سما کا لفظ استعمال کیا آسمان، اس سے انہوں نے احتمال دیا کہ اس سے مراد آسمان ایمان و معنویت ہے، یعنی انسان جب معرفت حاصل کرتا ہے تو اس کا دل گویا آسمان بنتا جاتا ہے کہ جس میں معنویت، روحانیت، ایمان گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ پروردگار عالم نے گویا اس کو زینت دی ہے ایمان کے ذریعے، معنویت کے ذریعے سے، روحانیت کے ذریعے سے۔ تو شیاطین ہیں وہ وسوسوں کے ذریعے سے مومنوں کے دلوں میں راہ پانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ من شر الوسواس الخناس، تو یہ وسوسے ہیں کہ جو انسان کو ایمان کی دولت سے دور کرنے کا باعث بن سکتے ہیں، ان میں پوٹینشیل ہے۔ اور پھر خدائی پیغمبر، ائمہ، علم و تقوی کے شہاب ثاقب کے ذریعے ان پر حملہ کرتے ہیں، یعنی اب قرآن مجید کی آیتیں ہیں، اسی طریقے سے معصومین کے اقوال ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں، ان کے ذریعے سے ہوتا یہ ہے کہ انسان کے دل میں موجود ایمان، معنویت، روحانیت، اس کی حفاظت ہوتی ہے، اور جو شیاطین وہاں پر آنے کی کوشش کرتے ہیں، پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے وسوسوں کے ذریعے سے، تو ان کو روکا جاتا ہے ان شہاب ثاقب کے ذریعے سے۔ تو وہ جو غیب سے متعلق معاملہ ہے اس کا تو بالکل قرآن مجید کا ظاہر اسی پر بات کر رہا ہے، اور اس کی مستقبل کے اندر ممکن ہے کہ اور بہت ساری جہتیں سامنے آ سکیں، اور ایک جو اس کی ایک معنوی تفسیر کی گئی یا تعویل کی گئی وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی، جو کہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بیان فرمائی ہے۔ اس کے آگے پروردگار فرماتا ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اپنے رب کا، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، یعنی وہ پال رہا ہے اور پھر اس کے بعد اس پالنے والے کا بھی انکار، تو پھر ایسے لوگوں کو جہنم کا عذاب ہی سوٹ کرتا ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، جب ان کو اس میں ڈالا جائے گا تو وہ وہاں کا ہولناک شور سنیں گے، وَهِيَ تَفُورُ، اور وہ جوش میں ہوگا، جہنم جوش میں ہوگا۔ ویسے تو اس کے اندر جو افراد ڈالے گئے ہیں ان کا بھی شور ہوگا، مگر جو خود جہنم کی آواز ہے اس کا بھی ایک شور ہے، اور یہ خود عذاب میں اضافے کا باعث ہے۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے غصے سے اور غیظ سے، یعنی اس کے اندر جو جوش ہے اس سے ایسا لگے گا۔
کلما القیا فیہا فوج سألہم خزنتہا، جب بھی کبھی اس میں کسی گروہ کو ڈالا جائے گا تو جو اس کا خازن ہے جہنم کا، یعنی جہنم کا جو گیٹ کیپر ہے، نگران ہے، داروغہ جہنم ہے، جو فرشتے ہیں، ان میں سے کوئی سوال کرے گا کہ الم یاتکم نذیر، کہ کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ اب اس لفظ کے اندر کافی وسعت ہے۔ ایک تو خود پیغمبر اکرم کو کہا گیا نذیر، شاہدم و مبشرم و نذیرہ، کہ حبیب ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ خود علماء حق قرآن مجید نے ان کے لیے بھی یہ تعبیر استعمال کی ہے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، کہ وہ جو صاحبان علم ہیں، طالب علم ہیں، جب وہ جائیں گے مرکز علم کی طرف تو پلٹ کر جب واپس آئیں گے تو کیوں آئیں گے؟ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، تاکہ وہ نذیر بن جائیں، تو جو حق انہوں نے پڑھا ہے اس کو وہ اپنے قوم والوں تک منتقل کریں۔ تو یہ لفظ نذیر کے اندر کافی وسعت پائی جاتی ہے۔ تو ان کی طرف سے سوال یہی ہوگا کہ الم یاتکم نذیر، یعنی تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ یعنی کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، نذیر تو آیا تھا، ڈرانے والا تو آیا تھا، فکذبنا، مگر ہم نے جھٹلا دیا، وقلنا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، ان انتم الا فی ضلال کبیر، بلکہ تم خود کھلی ہوئی بڑی گمراہی کے اندر مبتلا ہو۔ یعنی بجائے اس کے کہ ہم ان کو ہادی مان کر اپنی گمراہی کا اعتراف کر کے اپنی گمراہی کو ان سے ہدایت کے ذریعے سے تبدیل کرتے اور ہادی کی ہدایت سے مہتدی ہم بن جاتے، ہم نے الٹا کیا کہ ہم نے ان ہادیان برحق کو بھی ضلال کبیر سے تعبیر کر دیا کہ تم خود ہی بڑی گمراہی کے اندر مبتلا ہو۔ تو اب کیا ہے؟ پچھتاوا۔ وقالو، اور وہ کہیں گے، اور انہوں نے کہا، وہ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل، اگر ہم سن لیتے یا سمجھ لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم دوزخ کی آگ میں جلنے والوں میں نہ ہوتے۔ یہ آیت نمبر 10 کے اوپر ان کے پچھتاوے کا جملہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس کا بھی ترجمہ سن لیجئے کہ فاعترفوا بذنبہم، کہ انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، فسحقا لاصحاب السعیر، تو لعنت ہو اصحاب سعیر پر، اہل جہنم پر، اہل نار پر، دوزخ۔ قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب کسی گروہ کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہاں کے خازن، وہاں کے گیٹ کیپرز، وہ فرشتے ان سے سوال کریں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں آیا تھا، نذیر آیا تھا، ڈرانے والا آیا تھا، متوجہ کرنے والا آیا تھا، ہم نے اس کو جھٹلایا اور ہم نے یہ کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم خود بڑی گمراہی میں مبتلا ہو۔ اور وہ پچھتاتے ہوئے کہیں گے کہ اگر ہم ان کی بات سن لیتے، عقل استعمال کرتے، سوچتے سمجھتے، تو آج یہ جہنم کے عذاب میں نہ ہوتے۔ اب آگے بات بڑھتی ہے کہ فاعترفوا بذنبہم، تو انہوں نے خود اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا، یعنی ان پر پوری طریقے سے حجت تمام ہو گئی، دنیا میں تو ہو ہی چکی تھی، آخرت میں بھی ان سے اعتراف جرم کروایا گیا، کنفیشن ہوا، فسحقا لاصحاب السعیر، اور لعنت ہو جہنمیوں پر، اہل دوزخ پر۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ لوگ جہنم کے سرحانے یا جہنم کے کنارے آ چکے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے تمام مراحل سے وہ گزر کر یہاں تک پہنچے تھے، مگر یہاں ایک اور مرتبہ ان سے اعتراف جرم کروا دیا گیا۔ اب آگے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بلا شبہ جو لوگ اندیکھے پروردگار سے ڈرتے ہیں، بالغیب یعنی ظاہر ہے کہ آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھا جاتا، یہی تو کل امتحان ہے جو پہلے سورہ بقرہ کے اندر بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ہدایت کے لیے تقوی ضروری ہے، اور صاحبان تقوی کی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، تو وہ غیب پر ایمان پھر ان کے دلوں کو اور خاضع بناتا ہے، ان کے دلوں کے اندر عظمت پروردگار کے احساس کو اور زیادہ راسخ کرتا ہے۔ وہ بغیر ان آنکھوں کے دیکھے ہوئے مگر عقلی دلائل سے، دل کی آواز کو سنتے ہوئے، فطرت کی آواز کو سنتے ہوئے وہ اس پر ایمان بھی لاتے ہیں، اس کی عظمت کا احساس کرتے ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں کہ لہم مغفرۃ و اجر کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ یعنی یہ افراد معصوم نہیں بن جاتے، دنیا میں رہتے ہوئے ان سے بھی لغزشیں ہو سکتی ہیں، ان سے بھی گناہ ہو سکتے ہیں، مگر یہ وہ افراد ہیں کہ جو کم سے کم صحیح راہ کے اوپر آگے بڑھ رہے ہیں، تو جو گناہ ان سے ہو جائیں گے ان کی بخشش ہے، اور جو اچھے اعمال یہ انجام دیں گے ان کے لیے اجر کبیر ہے، بڑا اجر، بڑا ریوارڈ ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ،
تم اپنی باتوں کو چھپاؤ، تم چپکے چپکے اپنی باتیں کرو، اب جھرو بے یا آواز کے ساتھ کرو، انہو علیم بذات صدور، یقیناً اللہ دلوں میں موجود خیالوں سے بھی واقف ہے، جو سینوں کے اندر جو راز ہیں خدا تو ان سے بھی واقف ہے۔ یعنی یہ وہی بات کہ خدا کو کسی اور سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پروردگار عالم ہر چیز سے واقف ہے، وہ علم رکھتا ہے۔ یعنی دنیا کا کوئی معاملہ خدا سے چھپا ہوا نہیں ہے، نہ آخرت کا کوئی معاملہ چھپا ہوا ہے، نہ بظاہر جو غیب نہ ہوتا ہے وہ کچھ خدا سے چھپا ہوا ہے، نہ کوئی شہود خدا سے چھپا ہوا ہے۔ اللہ یعلم من خلق، کیا جس نے پیدا کیا ہے وہ واقف نہ ہوگا؟ یا نہ یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے کہ وہ واقف نہیں ہوگا؟ وہو اللطیف الخبیر، جبکہ وہ لطیف اور خبیر بھی ہے، یعنی وہ باریک بین بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔ یعنی بظاہر سے یہ جو مادہ یا طبیعیت جس کو کہا جاتا ہے، اگر وہی ہوتا سب کچھ اور اس کے آگے کوئی خدا نہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس کوئی عقل نہیں ہے، یا مثلا کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو مخبروں کا محتاج ہوتا ہے کہ وہ اسے خبر دے تو اسے پتہ چلے، تو ظاہر ہے کہ اسے معلوم نہ ہوتا، لیکن خدا تو خود وہو اللطیف الخبیر، وہ باریک بین بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔ تو پروردگار عالم انسان سے کتنا قریب ہے، اپنی مخلوقات سے کتنا قریب ہے، اس آیت کے اندر یہ سمجھایا گیا۔ اور اس سے پہلے یہ بتایا گیا کہ انسان کو بھی خداوند متعال کے وجود کا احساس کرنا چاہیے، بالغیب احساس کرنا چاہیے، تاکہ وہ مغفرت پروردگار کا بھی حقدار بنے اور اجر عظیم کا بھی حقدار بنے۔ اب پروردگار عالم نے جو پیدا کیا ہے تو پیدا کرنے کے بعد جو مزید انعام ہیں ان کے حوالے سے متوجہ کیا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے هو الذی، خدا ہی وہ ہے کہ جعل لکم الارض ذلولا، کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے ذلول بنایا، ذلول بنایا یعنی تمہارے لیے رام کیا، تمہارے لیے قابل استعمال بنایا۔ آپ غور کریں کہ زمین کو پروردگار عالم نے کس طرح سے قابل استعمال بنایا۔ اتنی حرکتیں زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اس کے اپنے ایکسس کے گرد اس کی حرکت ہے، سورج کے گرد اس کی حرکت ہے، اور پھر اس پوری کائنات کے ساتھ جو زمین کی حرکت ہے کہ جس کے اندر یہ سب کے سب ایک ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ماہرین کہتے ہیں کہ کئی حرکتیں ہیں جو زمین کو پروردگار عالم نے عطا کی ہیں۔ ان حرکتوں کے بعد ہم اس زمین کے اوپر چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، یعنی اس حرکت کرتی ہوئی زمین کے اوپر ہم حرکت کر رہے ہیں۔ اور اگر ہمارے سامنے کوئی دلائل کا انبار نہ لگا دے تو ہمیں یقین ہی نہ آئے کہ زمین حرکت بھی کر رہی ہے، بلکہ ہمیں یہی لگے کہ زمین ساکن ہے، جیسے کہ ایک عرصے تک لوگ سمجھتے بھی رہے۔ اب اس سے زیادہ کیا دلیل ہو سکتی ہے زمین کے رام ہونے کی؟ ورنہ آپ غور کیجئے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے اگر زلزلہ آتا ہے تو اس کے ذریعے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جو زمین کی عمومی طور پر وہ سکون والی کیفیت جو ہمیں احساس ہوتی ہے اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ تھوڑا سا زلزلہ آتا ہے اور انسان ہل کر رہ جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ اور پروردگار عالم نے اوورآل اس زمین کو انسان کے لیے کتنا زیادہ قابل استعمال اور رام کیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ زمین جو ہے یا تو پروردگار نے ایسی بنائی ہوتی کہ پوری زمین ہی دلدل ہوتی تو انسان کہیں پر پاؤں ہی نہ رکھ پاتا، وہ اس پاؤں رکھتا اور پاؤں دھس جاتے اس کے، یا وہ اتنی سخت ہوتی کہ اس کے پیر جو ہیں وہ بس چلیں اور زخمی ہو جائیں۔ لیکن نہیں، پروردگار عالم نے اس زمین کو ایسا بنایا کہ انسان اس کے اوپر موو کر سکے۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم نے اس زمین کو جو پلیس کیا ہے تو سورج سے اتنا نزدیک نہیں کیا کہ سب جل جائیں، اور نہ ہی اتنا فاصلہ رکھا ہے کہ سردی سے سب خشک ہو جائیں۔ اسی طرح سے جو گریویٹیشنل فورس ہے جو زمین کے اندر وہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ہڈیاں ٹوٹ جائیں، اور نہ اتنی کم ہے کہ انسان ذرا سی حرکت کرے اور اس کے پیر اکھڑ جائیں اور فضا میں وہ جا گرے۔ تفسیر نمونہ میں بہت اچھا انالیسس اس حوالے سے دیا ہوا ہے۔ تو هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، کہ وہ خدا ہی تو ہے کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے رام کیا، تمہارے لیے قابل استعمال بنایا۔ فامشوا فی مناکبہا، تو تم چلو اس کے کاندھوں پر۔ مناکبہا، کاندھوں پر چلنا، یعنی یہ بالکل وہ تعبیر ہے کہ یعنی انجوائے کرو، جس طریقے سے بچہ باپ کے کاندھے پر ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس حوالے سے بعض نے کہا کہ کاندھوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے پروردگار پہاڑ پر چڑھنے کی بات کر رہا ہے، مگر علامہ سید علی نقوی صاحب نے بالکل کریکٹلی اس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ اگر خود زمین کے اندر جو تہیں ہیں ان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو زمین کے اوپر جو سطح کے اوپر چلنا ہے یہ ایسا ہی ہے کہ جو زمین کے کاندھے پر چلنا ہے، بلکہ پہاڑ کو دیکھا جائے تو وہ تو گویا انسان کے سر کی طرح سے ہے، یعنی اس کی شباہت اس کے ساتھ زیادہ ہے۔ لیکن قطع نظر اس سے پہاڑ پر چڑھے زمین کے اوپر جو موومنٹ ہے اس کی طرف پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے قابل استعمال بنایا، رام بنایا ہے، تم اس کے اوپر چلو۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس سے جو رزق حاصل ہوتا ہے اس سے کھاؤ۔ یہی زمین ہے کہ جس سے نباتات اگ رہی ہیں، فصلیں اگ رہی ہیں، ہارویسٹنگ ہو رہی ہے، تھریش آؤٹ کیا جا رہا ہے،
تو یہ سب کی سب پروردگار عالم کی طرف سے نعمتیں ہیں، ان سے استفادہ کرو۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ یہ آخری بات سمجھا دی گئی کہ یہ یاد رکھنا کہ زمین کے اوپر جو تمہیں چلنے پھرنے اور اس سے کھانے کا موقع دیا جا رہا ہے، یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، پروردگار عالم کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ تو جو زمین کے اوپر تمہیں یہ وسائل دیے گئے یہ سروائیول کے لیے ہیں۔ بہرحال زمین کوئی آئیڈیل جگہ نہیں ہے، آئیڈیل جگہ ایک اور ہے کہ جہاں پر تمہیں پہنچنا ہے۔ یہاں پر تو رکھ کے تمہیں سروائیو کرنے کا موقع دیا گیا ہے، اس امتحان میں شرکت کا موقع دیا گیا ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے۔ ہاں، پھر اجر و ثواب کی منزل آگے ہے۔ اب پروردگار عالم نے تصویر کا دوسرا رخ بیان کیا ہے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم اس بات سے مطمئن ہو گئے، یعنی کیا تمہیں ڈر نہیں ہے کہ وہ جو آسمانوں میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھسا دے۔ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، تو وہ ہچکولے کھانے لگے، لرزنے لگے زمین، یعنی وہی زمین کہ جو تمہیں اپنی گود میں لیے ہوئے آرام سے موو کرنے کا موقع فراہم کر رہی ہے، پروردگار عالم ہے۔ یعنی وہ آسمان کی طرف جو متوجہ کیا گیا ہے وہ اسی لیے متوجہ کیا گیا ہے کہ انسان کی فطرت میں کہ وہ دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہے۔ اسی طریقے سے خود قرآن مجید کی تعبیر بھی یہ ہے کہ الہ یصعد الکلم الطیب، دعائیں اوپر کی طرف جاتی ہیں، پاکیزہ باتیں اوپر کی طرف جاتی ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں چونکہ تعبیرات محاورے اسی طریقے سے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کے اندر جس طرح سے خانہ کعبہ کی ایک سمبولک ویلیو ہے، اسے قبلہ بنایا گیا، اسی طریقے سے آسمانوں کے اندر عرش ہے۔ تو پروردگار عالم کی طرف، ورنہ وہ ہر طرف ہر جگہ خدا موجود ہے، لامکان ہونے کے باوجود، شہر کے جہاں سے زیادہ قریب ہے، لیکن انسان کی جو فطرت ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے رب سے مناجات کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، اور اسی تعبیر کو وہ استعمال کرتا ہے، اسی محاورے کو وہ استعمال کرتا ہے۔ لہٰذا اسی کے لیے پروردگار عالم کی یہ تعبیر ہے کہ وہ کہ جس کی گویا آسمان میں بھی حکومت ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں زمین کے ساتھ دھنسا دے، جیسے قارون کو دھنسا دیا گیا تھا، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، تو وہ بس لرزتی ہی رہے۔ اس حوالے سے بھی صاحب تفسیر نمونہ نے ایک اور بھی جو اس کے اندر ایک احتمال دیا جو کہ بہت وزین ہے، بہت وزنی ہے، وہ یہ ہے کہ تمہیں یہ زمین نگل کر ادھر ادھر منتقل کرتی رہے، لرزتی رہے، ہچکولے کھاتی رہے، تمور، تو وہ یہ ہے کہ تمہاری قبر کا بھی نشان نہ ملے، بس ادھر سے ادھر تم مرنے کے بعد بھی زمین کے اندر گشت کرتے رہو۔ اور اسی طریقے سے وہ جو زلزلے کبھی کبھی آتے ہیں وہ اگر مسلسل آنے لگے تو تم سوچو کہ تمہاری کیا کیفیت ہوگی، تمہاری کیا حالت ہوگی۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، کیا تمہیں اس بات سے اطمینان ہو چکا ہے کہ وہ جو آسمانوں میں ہے، یعنی جس کی حکومت آسمانوں میں ہے، ان یرسل علیکم حاصبا، وہ تمہاری طرف بھیج دے پتھروں والی ہوا، یعنی ایسی ہوا کہ جو سنگریزوں سے پر ہو، فستعلمون کیف نذیر، تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ پھر میری طرف کا ڈرانا کیسا ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یقیناً جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اب وہی والی بات جو گزشتہ اقوام کا معاملہ تھا، قوم عاد، سمود وغیرہ، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو پھر میری طرف کی سزا کیسی تھی، یعنی تم پہلے نہیں ہو اس دنیا کے اندر، تم سے پہلے بہت سے آ کر گزر چکے ہیں اور وہ ایسے عذابوں کا مزہ بھی چکھ چکے ہیں۔ اب پھر ایک اور نشانی کی طرف متوجہ کیا گیا، زمین کی طرف متوجہ کیا جا چکا، خلقت کی طرف متوجہ کیا جا چکا۔ اب اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے وَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا پرندوں کو اپنے اوپر، فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ، پر پھیلائے ہوئے اور پر سمیٹتے ہوئے، یعنی ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے پرندے ایسے ہیں کہ بس پر پھیلائے ہوئے پرواز کیے جا رہے ہیں اور کلومیٹرز کے کلومیٹرز وہ اسی طریقے سے طے کر لیتے ہیں۔ بعض وہ ہیں کہ جو بار بار اپنے پروں کو پھیلاتے بھی ہیں اور پھر پر مارتے بھی ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جو پروں کو مارتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کی جب فلائٹ اسٹیبل ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ پر پھیلا لیتے ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ چیزیں کہ جس کو آرام کے ساتھ انسان مشاہدہ بھی کر سکتا ہے اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے، اور پھر اب انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھی ان کی ڈاکومنٹریز دیکھی جا سکتی ہیں جو برڈز کے بارے میں، پرندوں کے بارے میں۔ پروردگار فرماتا ہے کہ یہ جو تم دیکھتے ہو تو اس پر بھی تو غور کرو، ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو کوئی نہیں روکے ہوئے سوائے خدائے رحمان کے، کہ جس کا فیض عام ہے، انہ بکل شیء بصیر، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، نگرانی کرنے والا ہے۔ یعنی دیکھو تمہاری ایک لمیٹیشن ہے، تم زمین کے اوپر رہتے ہو اور زمین کے اوپر چلتے ہو تو گریویٹیشنل فورس کے خلاف تم اس طریقے سے اڑ نہیں سکتے، لیکن اس کے بعد پروردگار عالم نے پرندوں کو یہ صلاحیت دی بھی ہے، انہیں پروردگار عالم نے ایسا بنایا ہے کہ وہ گریویٹیشنل فورس کے اگینسٹ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ بڑے اطمینان کے ساتھ پروں کو پھیلاتے ہوئے اور پروں کو مارتے ہوئے
وہ پرواز کرتے چلے جاتے ہیں، اور کلومیٹرز، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ تھوڑی بہت پرواز، بلکہ مسلسل وہ پرواز کرتے چلے جاتے ہیں، ایک علاقے سے بالکل ایک دوسری طرف، دوسرے علاقے کی طرف وہ موو کر جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد انسان صرف اتنا اندازہ کرے کہ جب ہوائی جہاز بنائے گئے تو یہ ہوائی جہاز بنانے کے بعد ان کے نظاموں کو چلانے کے لیے وہ کتنا خرچہ کرتا ہے، کس طریقے سے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے، کس طریقے سے پائلٹس کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ پورا سیٹ اپ کتنا کاسٹلی ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نے پرندوں کے اندر، ہر ایک کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہوئی ہے۔ امن ھذا الذی ھوا جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، آخر کون ہے تمہارا لشکر کہ جو تمہاری مدد کرے گا خدا رحمان کے مقابلے پر؟ یعنی اگر تم خدا کے مقابلے پر ان بتوں سے توقع کرتے ہو، یہ جعلی خداؤں سے تم توقع کرتے ہو، کسی مخلوق سے تم توقع کرتے ہو کہ خالق کے مقابلے پر، رحمان کے مقابلے پر وہ تمہاری مدد کریں گے، تم سرکشی کر رہے ہو۔ ان الکافرون الا فی غرور، اور یہ جو کافر ہیں وہ نہیں ہیں مگر واضح دھوکے میں، یعنی انہوں نے خواہ مخواہ کا یہ دھوکہ کھایا ہوا ہے، ورنہ نشانیاں بڑی واضح ہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، کون ہے آخر جو تمہیں رزق دے گا اگر وہ تمہارا رزق روک لے؟ یعنی انسان یہاں پر ذرا سوچے کہ اگر 1 سال کے لیے بارش نہ ہو پوری دنیا کے اندر تو کیا کیفیت ہو جائے۔ بل لجوا فی عتو و نفور، مگر وہ ہٹ دھرمی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں اپنی سرکشی میں اور حق سے وحشت اور دوری میں۔ عتوً سرکشی میں، نفور حق سے وحشت، حق سے دوری، اور اسی میں پھر وہ ہٹ دھرمی کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، نہ سوچنے کے لیے تیار ہیں نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ آخری آیت جو آج کے صفحے پر ہے، اس میں آیت نمبر 22 میں پروردگار عالم نے کمپیئر کیا ہے کافر اور مومن کو۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، تو کیا جو اوندھے منہ چل رہا ہو زیادہ صحیح راستہ پائے گا، یا وہ جو سیدھا راہ راست پر جا رہا ہو؟ یعنی ہم واقعاً تصور کریں کہ اپ سائڈ ڈاؤن ایک شخص ہے، وہ اوندھے منہ چل رہا ہے، تو اس کی کیفیت کیا ہے؟ نہ وہ راستے کے نشیب و فراز پر اس کی نظر ہے، نہ نشان منزل پر اس کی نگاہ ہے۔ کیا وہ منزل مقصود تک پہنچ سکیں گے؟ اس کے برخلاف مومنین ہیں جو دلائل حق کو دیکھ کر واضح طور پر احساس کر چکے ہیں کہ صحیح راستہ کون سا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو سیدھے منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں، کہ صراط مستقیم پر ہیں، سوچنے سمجھنے والے ہیں، نہ یہ دھوکے میں ہیں، نہ یہ سرکشی کر رہے ہیں، اور نہ ہی یہ حق سے وحشت اور دوری کر رہے ہیں۔ حق اور حقیقت کی تلاش میں ہے، جب انہیں مل جاتا ہے تو وہ اس سے جڑ جاتے ہیں، تو یہ علم سے دور نہیں ہوتے، علم حاصل کرتے ہیں اور پھر اپنے دل کو ایمان کی روشنی سے منور کرتے ہیں، اور پھر اپنے سفر کو آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ یہ آیت نمبر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، قل هو الذی انشأکم، کہیے وہی تو خدا ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور تمہارے لیے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں اور دل و دماغ قرار دیے، قلیلا ما تشکرون، مگر تم میں کتنے کم ہیں جو شکر ادا کرنے والے ہیں، یعنی شکر گزار بندے کتنے کم ہیں۔ اب اس آیت میں پروردگار عالم نے جن نعمتوں کی طرف متوجہ کیا ہے، ایک تو یہی کہ پروردگار نے پیدا کیا، اور اس کے بعد اس نے وہ آلات، وہ ٹولز دیے ہیں کہ جن سینسز کو استعمال کر کے انسان اپنے لیے معلومات کا ایک ذخیرہ فراہم کرتا ہے، اور پھر اس کو وہ ذہن کے اندر پروسیس کرتا ہے۔ تو اس پروسیس کرنے کی جگہ کو افئدہ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ دل و دماغ پروردگار عالم نے دیے، وہ کمپیوٹر سے جو اندر لگا ہوا ہے کہ جس کے ذریعے سے اسیسمنٹ ہوتا ہے، انالیسز ہوتا ہے، کنکلوژنز ڈرا کیے جاتے ہیں، اور پھر فیوچر ریفرنس کے لیے انہیں اسٹور کر لیا جاتا ہے۔ تو اب اگر ان تمام تر صلاحیتوں کو کوئی استعمال کرے تو یہ نعمت کا صحیح استعمال ہوگا، اور پھر وہ شکر گزار کہلائے گا۔ اس لیے کہ نعمت کا شکر ایک تو دل میں احساس سے ہوتا ہے، ایک زبان سے اظہار ہوتا ہے کہ شکران للہ، اور پھر عمل کے اعتبار سے کہ انسان ان صلاحیتوں کو اسی طرح سے استعمال کرے کہ جس طرح سے خدا استعمال ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ اب مشرکین کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس دل و دماغ بھی موجود ہے، دیکھنے کی طاقت بھی ہے، سننے کی طاقت بھی ہے، مگر پھر بھی وہ اس کے بعد آباء و اجداد کی اندھی تقلید میں لگے ہوئے ہیں، بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں، نہ سوچنے کے لیے تیار ہیں نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ ان کا انداز ناشکرہ پن ہے کہ جس کا پروردگار عالم نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے کہ تمہیں بہت کم ہے جو شکر گزار ہیں، یعنی شکر گزار ہوتے تو ان نعمتوں کو صحیح طرح سے استعمال کرتے۔ قل، اے حبیب کہہ دیجئے، هو الذی ذرأکم فی الارض، کہ وہی خدا ہے کہ جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا۔ یعنی اگر آپ ابتدا سے دیکھ لیجئے کہ جناب آدم علیہ السلام، جناب حوا سلام اللہ علیہ جب تشریف لائے تھے تو ابتدا میں تو بہت مختصر سی جمعیت تھی، چند افراد ہی تو تھے،
کہ جو اس دنیا کے اندر موجود تھے اور آہستہ آہستہ وہ پھیلتے چلے گئے اور پوری دنیا کی آبادی بڑھتی چلی گئی، ادھر سے ادھر ہجرتیں ہوئی۔ انسانوں کی تاریخ ہجرتوں کی تاریخ ہے، ادھر سے ایک قوم ادھر جا رہی ہے، ادھر سے ایک قوم کہیں اور جا رہی ہے، اور وہ پھیلتے چلے گئے۔ تو آج پوری دنیا کے اندر افراد ہمیں پھیلے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ پروردگار عالم فرماتا ہے وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی بارگاہ میں تمہیں سمیٹ کر لے جایا جائے گا۔ یعنی جب وہ پھیلانے کی قدرت رکھتا ہے، تمہیں پھیلنے کی صلاحیت دیتا ہے کہ تم ادھر سے ادھر جا سکتے ہو، آبادیاں بسا سکتے ہو، تو پھر اس کے بعد ان سب کو پلٹانا، سمیٹ دینا، یہ بھی پروردگار کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تمہیں واپس پلٹائے گا، سمیٹ دے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ کب یہ وعدہ پورا ہوگا اگر تم سچے ہو، یعنی یہ قیامت کا دن کب آئے گا، یہ حشر کا دن کب آئے گا۔ اب یہی تو سارا معاملہ ہے کہ پروردگار عالم اپنی قدرت کا اظہار سمجھانے کے بعد لوگوں سے تقاضا کرتا ہے کہ اب اس وعدے کے اوپر ایمان لائیں، اس لیے کہ یہ وعدہ جس کی طرف سے کیا جا رہا ہے اس کی طرف سے مسلسل مظاہر قدرت لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ لوگوں کا پیدا ہونا، مرنا، زمین و آسمان کے تغیرات، یہ سب انسانوں کی نگاہوں کے سامنے ہے، مگر انسان پھر اس کے بعد اسی طریقے سے شک کے عالم میں گویا یہ سوال کرتا ہے کہ کب یہ وعدہ پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ تو پروردگار عالم کی طرف سے کہا جا رہا ہے قل، اے حبیب کہہ دیجئے کہ انما العلم عند اللہ، اس کا علم تو بس اللہ کے پاس ہے۔ یعنی میں تمہیں یہ بتانے کے لیے نہیں آیا کہ قیامت کب آئے گی، میں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ قیامت آئے گی۔ اگر یہ کب آئے گی بتا دیا جائے تو پھر اس کے بعد نہ وہ سسپینس باقی رہے گا اور نہ ہی وہ تڑپ باقی رہے گی۔ یعنی جب کہ معلوم نہیں ہے کہ اگلی سانس ہی آخری سانس ہو سکتی ہے، تو انسان کی سرکشی کا یہ عالم ہے۔ تو اگر بتا دیا جائے مثلاً کہ ہر ایک کی موت کب آئے گی یا قیامت کب آئے گی، تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا سرکشی کا عالم ہوگا۔ یہ پروردگار عالم نے اپنے اسرار اور راز میں سے رکھا ہے، اور پھر اس کے بعد جب موقع آئے گا تو اس کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ ہر ایک کا انڈیویجول نامہ اعمال تو اسی وقت بند ہو جاتا ہے کہ جب اس کی موت آ جاتی ہے، پھر تو ثواب جاریہ کے کچھ کام ہیں کہ جو اس دنیا میں رہ جاتے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال قیامت کب آئے گی وہ بھی، اور ہر ایک کی موت کب آئے گی یہ بھی، یہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ پروردگار عالم کے علم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس میں سے جو چیز جتنی اپنے حبیب کو اس نے بتائی، اتنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ معلومات ہیں از پروردگار خداوند متعال ہی کی طرف سے ہیں۔ تو ارشاد یہی ہوتا ہے کہ اس کا علم تو بس خدا ہی کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو بس کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں کہ تمہیں متنبع کر دوں کہ وہ قیامت آئے گی، اور اس دن کے لیے تیاری تمہیں اسی دنیا کے اندر کرنی ہے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، اور جب وہ اس کو دیکھیں گے قریب سے، یعنی جب وہ دن آ گیا تو وہ تو محشر کے دن پہنچ گئے میدان قیامت میں، تو سیئت وجوہ الذین کفروا، تو ان کے چہروں کے رنگ سیاہ پڑ جائیں گے، وہ تباہ حال ہوں گے، بہت برا عالم ہوگا ان کے چہروں کا۔ الذین کفروا، کن کے چہروں کا؟ وہ کہ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا۔ وقیل، اور ان سے کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہی وہ ہے کہ جس کا تم تقاضا کیا کرتے تھے، جو تم بہت کہا کرتے تھے کہ کب وہ دن آئے گا، کب وہ دن آ گیا، تو آ گیا، اب بھگتو۔ قل ارأیتم، اے حبیب کہہ دیجئے کہ کیا تم نے غور کیا، ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، کہ اگر خدا ہمیں ختم کر دے اور ان کو بھی کہ جو میرے ساتھ ہیں ان کو بھی ختم کر دے، یا ہمارے شامل حال اس کی رحمت رہے، فَمَن یُجِیرُ الْکَافِرِینَ، تو کون ہے جو کافروں کو پناہ دے گا، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے۔ اب اس کے ذیل میں اس شان نزول کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ بعض کافر جو ہیں وہ یہ آپس میں کہا کرتے تھے کہ کسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے مٹھی بھر ساتھی ختم ہو جائیں تو ہم آرام کی نیند سوئیں گے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب میرے ذریعے سے صدائے حق تم تک پہنچ چکی اور اتمام حجت ہو گیا تو بالفرض اگر ہم ختم بھی ہو جائیں تو تم اس عذاب سے بچ نہیں سکتے جو کافروں کے لیے مقرر ہے۔ یعنی جو رحمت خدا ہمارے شامل حال ہے تو وہ شامل حال ہے اس دنیا میں بھی اور بعد میں بھی، اور اس کے بعد بھی یہ دین جو ہے وہ تو باقی رہے گا، یہ پروردگار کا وعدہ ہے۔ لیکن تم اپنے بارے میں سوچو کہ جب تمہارے پاس پیغام آ چکا اور پھر بھی تم قبول نہیں کر رہے تو تمہارے اوپر تو حجت تمام ہو چکی ہے، تمہیں دردناک عذاب سے کون بچائے گا ان کفر کرنے والوں کو۔ قل، اے حبیب کہہ دیجئے، هو الرحمن آمنا بہ، کہ وہی خدا رحمان ہے کہ جس کے اوپر ہم ایمان لائے۔ یعنی ہمارے لیے یہ دلیل بہت کافی ہیں، خدا کی رحمت عمومی، اس کی جنرل مرسی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سانس لینے کے لیے ہوا ہے، پانی پینے کے لیے موجود ہے،
بھوک مٹانے کے لیے غذا موجود ہے، اس نے کوئی تفریق بھی نہیں رکھی، اس نے اپنی نعمتیں اور رحمتیں عمومی طور پر اس دنیا کے اندر جاری اور ساری کی ہیں جو اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے، تو یہ کافی ہے کہ اس کے اوپر ایمان لایا جائے، اسی پر ہمارا ایمان ہے، وہ علیہ توکلنا، اور اسی کے اوپر ہمارا بھروسہ ہے۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو تم عنقریب جان لوگے کہ کون ہے کھلی ہوئی گمراہی میں۔ یعنی اب تم اگر یہی چاہتے ہو کہ میدان قیامت میں تمہیں سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، پھر وہاں پر تو سب کو سمجھ میں آ ہی جائے گا۔ قل، اے حبیب کہہ دیجئے، ان قل ارأیتم، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے، کیا تم نے غور کیا، ان اصبح ماؤکم غورا، کہ اگر تمہارا جو پانی ہے وہ تہ نشین ہو جائے، وَمَن یأتیکم بماء معین، تو کون ہے جو تمہارے لیے شیریں پانی کو واپس فراہم کرے گا، اسے جاری کرے گا۔ اب یہ جو پروردگار عالم نے بیان کیا، یہ گویا خدا کی رحمانیت کا ایک مظاہرہ، جو پروردگار نے کہا کہ رحمان پر ہم ایمان لائے، اے حبیب کہہ دیجئے، اور ہم جانتے ہیں کہ مشرکین لفظ رحمان سے وحشت کرتے تھے، تو خدا کی رحمت عمومی کو سمجھا بھی دیا گیا اور اس کی ایک مثال بھی بیان کر دی گئی۔ یہ کہہ دیا گیا کہ تم یہی غور کر لو کہ اگر تمہارا یہ پانی جس سے تم استفادہ کرتے ہو، اپنی پیاس بجھاتے ہو، اپنے کاموں کو انجام دیتے ہو، اگر یہ تہ نشین ہو جائے، یعنی ابھی تو تم دیکھ رہے ہو کہ پانی زمین کے اندر ایبزارب ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد کنوؤں کے ذریعے سے، چشموں کے ذریعے سے، ندیوں نالوں کے ذریعے سے، دریاؤں کے ذریعے سے رواں ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہ پانی تہ نشین ہو جائے، اچھا اب ظاہر ہے کہ موٹی بات تو یہ سبھی جانتے ہیں کہ زمین کو پروردگار عالم نے اس طرح سے بنایا ہے کہ پانی اگر اس کے اوپر پڑتا ہے تو عام طور پر پانی جذب ہو جاتا ہے، اور پھر زمین کی جو لیئرز ہیں اس میں کچھ اس طرح کا نظام رکھا گیا ہے، ظاہر ہے کہ جو جیولوجسٹ ہیں وہ اس کو زیادہ بہتر طور پر سمجھتے ہیں اور ایکسپلین کرتے ہیں کہ جو زمین کو نظام پروردگار نے بنایا ہے کہ پانی جب اوپر سے زمین کے اوپر گرتا ہے تو زمین کے اندر وہ جذب ہو جاتا ہے، مگر یہ ایبزارپشن پھر ایک لمٹ تک ہوتی ہے، نیچے جانے کے بعد پھر ایک لیئر وہ آتی ہے کہ جو ایبزارب نہیں کرتی ہے، وہ اسٹور کر لیتی ہے۔ اگر وہ ایبزارب کرنا کنٹینیو رہے، یعنی تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ اسٹوریج نہیں ہو سکے گی، اور پھر دوسرے موقع پر وہ ظاہر بھی نہیں ہو سکے گا، نہ کنویں کی صورت میں، نہ چشمے کی صورت میں، نہ وہ آب جاری جو ہے وہ ظاہر نہیں ہو سکے گا، پھر تو وہ پانی تہ میں دور ڈیپ چلا جائے گا اور انسان کے لیے قابل استفادہ نہیں رہے گا۔ تو یہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ تم اسی پر غور کر لو کہ اگر تمہارا یہ پانی اگر تہ نشین ہو جائے تو کون ہے کہ جو تمہارے لیے اس پانی کو واپس لا سکے۔ یہ بہت عمدہ تعبیر ہے اور ظاہر تو اس کا روشن ہے، اور چونکہ باطن کی تفسیر کا حق معصوم ہی کو ہے، ظاہر تو الفاظ کے ذریعے سے سمجھ میں آ جاتا ہے، مگر جو باطنی اس کی تفسیر ہے وہ معصومین کے ذریعے سے ہم تک پہنچی کہ اس کے ذریعے سے حضرت امام زمانہ کی غیبت کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے، اور یہ سمجھایا گیا ہے کہ اگر پروردگار عالم کی طرف سے مقرر کردہ ہادی اسے پروردگار عالم پردہ غیبت میں لے جائے تو پھر کون ہے کہ جو اسے واپس ظاہر کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ خداوند متعال ہی کر سکتا ہے، لوگوں کی کفران نعمت کی وجہ سے پروردگار عالم نے اپنی حجت کو فی الحال پردہ غیبت میں رکھا ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا اور جلد آئے گا کہ جب انہیں اذن ظہور ملے اور ماء معین کی طرح سے وہ ظاہر ہو کر لوگوں کی تشنگی کو بجھائیں اور انہیں سیراب نار پر، دوزخ والوں پر۔ یہ آیت نمبر 10 پر ہی اس صفحے کا اختتام ہوتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔